بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین گرامی، ہمارا جو دین ہے اسلام، جسے ہم کہتے ہیں اسلام مذہب انتہائی اعلیٰ، انتہائی منظم، انتہائی مقدس، اور دین کے ہر مسئلے میں، شریعت کے ہر مسئلے میں، یا کہہ لو کہ زندگی کے ہر مسئلے میں رہبری کرنے والا، کہیں پر بھی ہم کو پیاسا چھوڑنے والا مذہب نہیں ہے میرے دوستو۔ میں آج آپ کو قرآن کریم کی 3 آیتیں، جس میں ہماری صحت کے اعتبار سے، ہماری زندگی کے اعتبار سے، ہماری دنیا کے اعتبار سے، ہمارے سواستھ کے اعتبار سے بہت اہم بنیادی اصول بتائے گئے ہیں، ان 3 آیتوں کی روشنی میں آج کچھ میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں عرض کر رہا ہوں۔ بلکہ ان آیتوں کی تشریح اگر ہم نے سمجھ لی تو بہت کچھ ہم اپنے جسم کی حفاظت، اپنی تندرستی، اپنی صحت کے اعتبار سے بہت انشاءاللہ فکر مند ہو جائیں گے۔ جی، تو میں عرض کر رہا تھا انسانی صحت کا راز قرآن کریم کی 3 آیتوں میں، قرآن کریم کی 3 آیتیں۔ میڈیکل سائنس، اسلامک میڈیکل سائنس قرآن کریم میں بھی میرے دوستو، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 1500 سال پرانا مذہب ہے، کیا ان کو آتا؟ اور یہ جو مسلمان ہیں، جو داڑھی ٹوپی والے، کرتے پاجامے والے، نماز روزے والے جو ہیں، یہ تو پرانے خیالات کے ہیں۔ آج کل مسلم بہت سارے لوگ بھی یعنی مسلمانوں کو ہی اجنبی سمجھتے ہیں کہ یہ داڑھی ٹوپی والے، کرتے پاجامے والے، یہ تو پرانے خیالات 1500 سال پرانے مذہب میں جی رہے ہیں، اور ماڈرن مذہب پہ چلو، ماڈرن طریقے پہ دین پہ چلو، اس طرح کی دعوت دے رہے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، جو پرانا مذہب ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں دین پہ چلنے والے لوگ ہیں، اصل وہی میرے دوستو دین پہ چلنے والے ہیں، وہی دنیا اور آخرت کی بھلائی لیے ہوئے لوگ ہیں میرے دوستو۔ بہرحال جو دنیا کی جو یعنی ریسرچ ہوتی ہے نا، وہ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر یا قرآن کریم کی کسی آیت پر جا کر ٹک جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج سے صدیوں پہلے جو دین ہم کو سکھایا، یہ جو باتیں ہم کو ارشاد فرمائی، جو دین کے اعتبار سے رہبری کی، جو قرآن کریم کے اندر صدیوں پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتار کر جو اس میں تشریحات بتائی ہیں، وہ ایسی ہیں کہ آج کی ریسرچ میں وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ دین کتنا پیارا ہے اور کتنا اعلیٰ ہے، ایک ایک چیز کی ریسرچ ہوئی ہے۔ بہرحال وہ 3 آیتیں، میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کرتے ہوئے قرآن کریم کی وہ 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 سورہ اعراف، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ کتنی پیاری آیت اور کتنا بڑا ہماری صحت کے اعتبار سے اس میں اصول بتایا گیا۔ کلو واشربوا، کھاؤ اور پیو۔ کھانا پینا اسلام میں منع نہیں ہے، آپ خوب اچھا کھائیں پیئیں، کوئی مسئلہ نہیں، حلال طریقے سے کھائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھائیں، اللہ کے حکم کے مطابق کھائیں، کوئی منع نہیں ہے، کھاؤ پیو۔ اور اس کے بعد تیسرا جملہ ہے ولا تسرفوا، حد تجاوز ہی نہ کریں۔ یہ ولا تسرفوا بہت شاندار اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے حکم ہے، یعنی زیادہ کھانا، حد تجاوزی کرنا، کھانے میں ناجائز طریقہ اپنانا، کھانے میں غلو کرنا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ کھانا پینا انسانی صحت کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ دوسری آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ہم نے پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ ہماری صحت کے لیے بھی، ہماری باڈی کے لیے بھی پانی کی بہت اہمیت ہے، بہت ضروری ہے۔ بلکہ ڈاکٹرز تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کو پیاس لگی ہو یا نہ لگی ہو، آپ کو پانی روزانہ اہتمام سے پینا چاہیے۔ بلکہ میڈیکل سائنس کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کی باڈی کا جتنا وزن ہے، آپ کی باڈی کا جتنا وزن ہے، تو اس وزن کے حساب سے ہر 1 کلو پر آپ کو 30 ملی گرام پانی روزانہ پینا چاہیے۔ یعنی ایک موٹا اندازہ کریں کہ آپ 70 کلو کے ہیں، تو 70 کلو کے ہیں تو 70 7 21، یعنی کہ 2100 ملی گرام پانی، یعنی ایسا سمجھے کہ تقریباً 2 لیٹر سے کچھ اوپر پانی آپ کو روزانہ پینا چاہیے، یعنی کہ 8-9 گلاس پانی روزانہ۔ گرمی کے موسم میں تو پی لیتا ہے انسان، لیکن بارش کے اور سردی کے موسم میں اس کا اہتمام نہیں کر پاتا، تو باڈی میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پر بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے پانی خوب پئیں، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی سے ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا ہے، تو پانی کی ہماری باڈی کو بہت ضرورت ہے، اس لیے پانی کا اہتمام ہو۔ 2 بات ہوئی۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کی تیسری آیت سورۃ النبأ 30ویں پارے میں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ بڑی عجیب آیت ہے یہ، اس میں رات اور دن کے اعتبار سے ہمیں ایک اصول بتایا گیا۔ اس کا ترجمہ ہے ہم نے رات کو لباس، یعنی لباس کا مطلب ہوتا ہے پردے کی چیز، یعنی ایسی چیز جس میں انسان پردہ کرے اور آرام کرے، ہم نے رات کو پردے کی چیز بنایا۔ اور وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزگار کے لیے بنایا، یعنی ذریعہ معاش کے لیے بنایا، کمانے کے لیے بنایا۔ دن کو پتہ کیا چلا کہ انسان دن میں کمائی کرے، اپنی بیوی بچوں کے اعتبار سے محنت کرے،
اور اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری جو پرورش کے اللہ نے اس کو دی ہے اس کو نبھانے کی خوب کوشش کریں، خوب پیسہ کمائیں، اپنی ذات پر، اپنے بیوی بچوں پر، رشتہ داروں پر، دوستوں پر بھی خرچ کریں، اور دین کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں، کوئی منع نہیں ہے، خوب کمائیں، خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لیکن دن میں کمائیں، رات میں کیا کریں؟ رات میں آرام کریں۔ اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ آج اگر اس اصول کو اپنا لینا تو بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں۔ آج کل یہ موبائل جو ہے نا ہمیں رات کو 2 2 3 3 بجے تک سونے نہیں دیتا، 1 1:30 بجنا تو معمولی بات ہے، اور پھر دن میں 8 9 بجے اٹھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، رات میں جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، جلدی کام پر جانا، اللہ کے ذکر کر کے، نماز پڑھ کر، ذکر تلاوت کر کے، 2 رکعت نماز پڑھ کے کام پر جانا، یہ انسانی یعنی زندگی کے لیے، زندگی کی برکت کے لیے، خیر کے لیے، صحت کے لیے، اپنے سواستھ کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ اور ہم نے کیا کیا ہے؟ رات کو جاگنا اور دن میں 9 10 بجے پھر سو کر اٹھنا، یہ جو معمول بنایا ہے، زندگی کا پورا نظام درہم برہم ہو گیا اس کی وجہ سے۔ یہ قرآن کریم کی 3 آیتیں، یہ بہت اصول کا درجہ رکھتے ہیں میرے دوستوں۔ ان 3 آیتوں پہ چلیں گے انشاءاللہ سوستھ رہیں گے، صحت یاب رہیں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔